ہمیشہ سے یہ اصول رہا کہ اچھے اچھوں کو تلاش کرتے ہیں اور برے بروں کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار مشہور اللہ کے ولی ہیں، جب واصل باللہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسے انسانوں کو تلاش کرتا ہے نا۔ تو کسی شخص نے کہا جی کہ آپ حضرت سعد نے مجنون سے کیوں نہیں ملے، وہ جو دیوانہ ہے؟ آپ نے فرمایا جسے لوگ دیوانہ پاگل سمجھتے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ تلاش کرتے ہوئے حضرت سعد مجنون کو جنگل میں آپ کے پاس پہنچ گئے، ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے، تو حضرت مالک بن دینار نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، تو آپ نے حضرت سعد مجنون سے پوچھا کہ حضرت کیف حالک، یا شیخ آپ کا کیا حال ہے؟ جب یہ پوچھا تو حضرت سعد مجنون نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کیا پوچھتے ہو جو صبح و شام مسافر ہے، زادے راہ کوڑ کوئی نہیں، اور اس حاکم عادل کی طرف جا رہا ہوں جو منصف ہے، جو ڈنڈی نہیں مارتا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت سعد مجنون زار و خطار رونے لگ پڑے، حضرت مالک بن دینار بھی رونے لگ پڑے۔ یار ایک گل ہے، وہ لوگ چنگا ویلا سے لوگ روندے نہ روندے سے، کوئی اللہ والا روندا سی نہ تو لوگ بہ کے نہ رویا کردے سے۔ اب ایک اللہ والا رو رہا ہوتا سب تماشا دیکھتے، اور یہ بھی آج کے دور میں پرابلم ہے۔ یہاں الفاظ اور معانی موجود ہیں لیکن لوگوں احوال اور کیفیات غائب ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ تعالی میں نے اس ہستی سے پڑھا ہے کہ جو الفاظ معانی کے ساتھ ساتھ کیفیات بتایا کرتے تھے، اور جب بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہ حدیث طیبہ آنی کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام پہ گریا طاری ہوتا، تو خدا کی قسم آپ زاروں کے تار رویا کرتے تھے۔ اور ہم نے پوچھنا کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا نبی پاک رو رہے ہیں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں۔ اور جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کے مسکرانے کی بات آتی، واللہ مسکرایا کرتے اور کہتے میرے آقا یوں مسکرایا کرتے تھے۔ تو بھائیو آج احوال اور کیفیات کی تلاش ہے، یہ ہمیں تلاشنی ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے۔ تو حضرت سعد مجنون اور حضرت مالک بن دینار دونوں رو رہے ہیں۔ اب حضرت مالک بن دینار کہتے جب میں نے ان کو روتے دیکھا تو میں نے پوچھا حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت سعد مجنون نے جواب دیا رونا اس پر نہیں ہے کہ مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، بلکہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میری زندگی دنیا کے حرص میں گزری ہے۔ لوگوں یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے، یہ وہ شخص بات کہہ رہا ہے کہ میری زندگی حرص میں گزری ہے۔ کمال ہے بھائی، جس کی زندگی اللہ کی محبت میں تار تار ہے، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے میری زندگی حرص میں گزری، اور جو لوگ دنیا دار ہیں انہیں چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو حضرت سعد مجنون نے یہ کہنے کے بعد ایک اور دردناک بات کی۔ آپ نے فرمایا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری منزل کیا ہوگی، پتہ نہیں فرشتے دوزخ میں لے جاتے ہیں یا جنت میں لے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کے حضرت سعد مجنون پھر رونے لگ پڑے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا حضرت آپ روئی جائیں گے یا کوئی بات بھی بتائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جیسی کیفیات جب تجھے بھی حاصل ہوگی نا تو تیرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد مجنون کی یہ باتیں سن کر تو حضرت مالک بن دینار کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں تو آپ دیوانگی کی باتیں کرتے ہیں۔ سعد مجنون کہنے لگے کہ آپ بھی لوگوں کی طرح مجھے سمجھنے لگے، میں دیوانہ کوئی نہیں، میں بڑا دانا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ لوگ الفاظ اور معانی کی بات کرتے ہیں، کیفیات تک نہیں جاتے۔ میں نے کیفیات کو پا لیا۔ میں نے جب سے پڑھا اور سنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہوندا کوئی نہیں، میں کیا بھی تو دیوانہ ہو بھی گیا۔ اور میرے بھائیو یہ بہت بڑی منزلوں کی باتیں، لیکن میری بات سنو۔ حضرت سعد مجنون نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت مالک بن دینار کہتے مجھے یقین آ گیا کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے عقل مند انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ میں جانا ہے، میں نے جان لگے کو نصیحت ہی کر دے۔ کہنے لگے مجھ سے اگر نصیحت سننی ہے تو پھر سنو، قم من الناس جانبا، لوگوں سے الگ ہو کر زندہ رہنا شروع کر دے،
वरज़ा बिल्लाहि साहिबा, इस बात पे राजी हो जा कि अल्लाह तेरा हम नशीं है। क़ल्लिबिन नास कैफ़ शिअतु, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह लोगों के दिल मुझसे फेर दे जैसे कि मैं ये चाहता हूँ। तजिदहुम इक़ारिबा, तू मुआशरे में ऐसे लोगों को मिलेगा जो बिच्छू की तरह तुझे डंग मारेंगे। अल्लाह अकबर। और हज़रत सादुन मजनून ने हज़रत मालिक बिन दीनार को उठते उठते एक और बात कह दी। फरमाने लगे, लोगों तक मेरा ये पैगाम भी पहुँचा दो कि लोगों, इक़बाल इल्लल्लाह करो, इदबार अन दुनिया करो, यानी दुनिया तो मुंह मोड़ के अल्लाह दे हो जाओ। आओ भाइयों, वक्त है अल्लाह के हो जाओ।